بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. ما كان للمشركين نہیں ہے مشرکین کے لیے ایامرو کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو شاہدین علی انفسہم وہ گواہ ہیں اپنے آپ پر اپنی جانوں پر بالکفر کفر کے حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے ہی گواہ ہیں. اولئک حبطت اعمالہم وہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال غارت ہیں ان کے اعمال ضائع ہیں ان کے اعمال وفی النار ہم خالدون اور ہمیشہ فی النار آگ کے اندر ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم کے اندر ہمیشہ پڑے رہیں گے. تو ما کان للمشرکین سے نہیں ہے شرک کرنے والوں مشرکوں کے لائق کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجد. آپ نے کل پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے جہاد کے مشروع ہونے کی وجوہات کو کہ جہاد کیوں مشروع ہوا ہے اس کی وجوہات کیا تھی. ان میں سے بعض وجوہات وہ تھیں جو مشرکین کی طرف سے پیدا ہوئی تھی مثلا دین میں طعنے کرنا اس کو مٹانے کی کوشش کرنا اور اسی طرح سے عہد و پیمان کو توڑنا نبی کو نبی کے گھر سے ان کے وطن سے نکالنا اور جلا وطن کرنا اور پھر اسی طرح سے جنگ میں لڑائی کے اندر پہل کرنا. یہ تمام وہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے جہاد اللہ نے فرض کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جہاد کا ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لینا چاہتا ہے. کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے, سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے, منافق کون ہے اور موحد کون ہے. اس بات کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو جہاد میں بخوشی حصہ لیتا ہے اور کون ہے جو پیچھے رہتا ہے. سورہ برات کے شروع کے اندر مشرکین سے بیزاری کا ان کے ساتھ اعلان کیا, جنگ کا اعلان کیا گیا تھا. براءۃ من اللہ ورسولہ. جب یہ اعلان ہوا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہمارے خلاف بلا وجہ اعلان جنگ کیا گیا ہے, حالانکہ ہم بھی تو نیک کام کرتے ہیں, ہم بھی تو اچھائیاں کرتے ہیں, ہم بھی تو بیت اللہ کے شریک جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم متولی بھی ہیں, اس کی تعمیر بھی کرتے ہیں, جو ظاہری طور پر آبادی ہے اس میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. اور پھر جب موسم حج آتا ہے, حج کے ایام آتے ہیں تو ان میں جب حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت میں بھی حصہ لیتے ہیں. اور خاص طور جب جزیرہ عرب کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے وہاں کی گرمی تھوڑا تیز ہوتی ہے تو سخت گرم آب و ہوا میں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے خلاف اعلان بیزاری یہ اچھا نہیں ہے, درست نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیات کریمہ کے اندر جواب دیا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکوں کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. انما المشرکون نجس. آگے جا کے اللہ بیان فرماتے ہیں مشرک تو نجس ہے, پلید ہے. اب ظاہر ہے کہ جو خود شرک کی وجہ سے پلید ہوگا, نجس ہوگا, ناپاک ہوگا, وہ اللہ کی مسجدوں کو کیسے آباد کرے گا. لہذا اللہ نے مشرکین کی طرف سے مساجد کی آبادی کا جو دعویٰ تھا وہ تسلیم نہیں کیا. اور خاص طور پر اس وجہ سے تسلیم نہیں کیا ہے کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر,
کہ وہ خود اپنے آپ پر اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں. تو جب وہ خود اعلانیہ طور پر کفر اور شرک کی باتیں کرتے ہیں، شرک نجاست اور پلیدگی اور گندگی ہے، تو پھر ان کی طرف سے اللہ کے پاک گھروں کی خدمت کا کوئی دعویٰ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو فرمایا ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کفر و شرک کے ارتکاب کی وجہ سے اولئک حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وفی النار هم خالدون، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. انما یامر، کون آباد کرے پھر جب مشرکین آباد نہ کریں تو؟ اللہ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ، حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرنے والا وہ آدمی ہے من آمن باللہ. اصل صفات بیان کی جائے، اصل آباد کرنے والا، حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرنے والا وہ آدمی ہے جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں یہ صفات پائی جائیں. کون سی؟ نمبر 1 من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وقام الصلاۃ، اور نماز ادا کرتا ہے، وآت الزکاۃ، اور زکات دیتا ہے، ولم یخش الا اللہ، اور ڈرتا نہیں اللہ کے سوا کسی سے، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتا. تو دراصل مسجدوں کی آبادی، اس کی تعمیر، اس کی زیب و زینت، یہ اصل چیز نہیں ہے کہ آدمی مسجد بنا لے اور مسجدوں کو مزین کر لے، اس کی تعمیر کر لے، یہ اصل نہیں ہے. بلکہ مسجدوں کی اصل آبادی انہیں اللہ کی عبادت کرنے سے ہوتی ہے. تو قرآن پاک کی آیات کے اندر اللہ کے ذکر کرنے سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنا ذکر فرمایا اس کو ذکر کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، تو یہ اصل آبادی ہے. حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ مسجدوں کی ظاہری شان و شوقت بہت زیادہ کریں گے، ٹیپ ٹاپ بہت کریں گے. ٹھیک ہے، جس طرح یہود اور نصارہ اپنے عبادت خانوں کی ظاہری طور پر آرائش کرتے تھے، اسی طرح تم بھی کرو گے، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے. آج ایسی ہے ہماری مسجد رمضان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، جمعے والے دن بھری ہوتی ہے، عام نمازوں کے اندر ایک صف 2 صفحے میں ہی ہوتی ہے. کیا ہے یہی ہے نا، نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے لوگ نہیں آتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا تھا کہ جس طرح ہم جمعے میں نماز پڑھتے ہیں یا رمضان کے اندر کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہماری مسجدیں 5 وقت کی نمازوں کے اندر بھری ہونی چاہیے. تو مسجد کو اس مقصد کے لیے بنائی گئی کہ مسجد کے اندر عبادت کی جائے. ایک آدمی تھا، اس نے نادانی کی وجہ سے مسجد کے صحن کے اندر حضور کے زمانے کے اندر پیشاب کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بلا کر بات سمجھائی کہ دیکھو یہ مسجد اس لیے نہیں تعمیر کی گئی ہے کہ اس میں گندگی پھیلائی جائے، اللہ کے گھروں کا مقصد نماز کی ادائیگی ہے، اللہ کے ذکر کو کرنا ہے. تو خیر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ نے خود مقصد بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند رکھنے اور ان میں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے ان کو پاک صاف بھی رکھا جائے اور اس کے اندر ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. تعمیرات اصل نہیں ہے، عبادت اصل ہے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو توقع ہے، امید ہے کہ وہ لوگ ہوں گے یقیناً ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. تو جس طرح حدیث میں بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اگر مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو. تو یہاں پر بھی اللہ نے بیان فرمایا ایمان باللہ، آخرت پر ایمان، اور جن اعمال کا ذکر کیے گئے نماز، زکات، اللہ کی خشیت ہے جس سے نماز، زکات اور تقوی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم بناتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، کیا حاجیوں کے پانی پلانے کو تم بناتے ہو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو، کمن اس آدمی کی طرح یا اس کے برابر کر دیا تم نے، آمن باللہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وجاہد اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جس نے جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں. تو پرانے زمانے میں ایک آدمی کی طرح، یہ ایک ایسے شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی نیکی مسجد حرام کی ظاہر ٹیپ ٹاپ تک محدود ہے، جس طرح پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے. فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ دونوں آدمی اللہ کے ہاں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. جس نے ایمان قبول نہیں کیا اس کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو نیک کام بھی مفید ہوگا، ہجرت اور جہاد کے برابر کوئی کام بھی نہیں، لیکن ایمان ہونا شرط ہے. حضور کا ارشاد ہے جب تم کسی آدمی کو دیکھو مسجد کی طرف جا رہا، ایمان ضرور ہے لیکن یہ نہیں مومن ہے وہ، لیکن اس وقت کی بات ہے جب ایمان ہوگا، کلمہ پڑھا ہوا ہوگا. ورنہ جیسے کافر کرتے تھے یا مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کے اندر بھی حصہ لیتے تھے یا اس کی صفائی کرتے تھے یا اس میں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو ایسی سنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی ہے، گھر بار مکان زمین کاروبار کو خیر بات کہہ دیا اللہ کے دین کی خاطر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجے والے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ فائز ہیں، کامیاب ہیں، فائز المرام ہیں، مراد تک پہنچنے والے ہیں، ان کو انتہائی بلندی نصیب ہوگی۔ یبشرہم ربہم، انہیں خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے ربہم ان کا رب، برحمت منہ، اپنی رحمت کی، ورضوان اور خوشنودی کی بشارت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وجنات لہم، ان کے لیے باغات ہیں، فیہا نعیم مقیم، جن میں دائمی نعمتیں میسر ہوں گی، ہمیشہ کی نعمتیں ان کو ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 اعمال کے نتیجے میں 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ انعامات بھی 3 ہیں، اعمال بھی 3 ہیں، تو 3 اعمال کے ذکر میں 3 اعمال کے نتیجے بیان فرما دیے ہیں۔ ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو گئی، جہاد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی، خوشنودی حاصل ہو گئی، اور ہجرت کر لی تو اس کے بدلے میں جنت کے اندر مقام نصیب ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی بشارت دی ہے، اور سنائی کے فرمایا ان خوش قسمت لوگوں کے بارے میں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، وہاں سے نکالے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ ہی عطا کی گئی کوئی نعمت چھینی جائے گی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، آپ کسی اچھے مکان میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے مکان گر جائے، ہو سکتا ہے زلزلے سے تباہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کرائے پہ ہیں تو مالک مکان کہہ دیتی ہے خالی کرو، ہمارے مکان کو ہم اپنے بچوں کی شادی کرواتے ہیں، یا ویسے ہمیں ضرورت پڑ گئی لہذا تم اپنی راستہ ڈھونڈو گئی، مکان خالی کرو۔ نہیں، جنت کے اندر یہ چیز نہیں، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کسی بھی طرح سے نکالنے کا کوئی خطرہ، کوئی ڈر بالکل بھی ان کو نہیں ہوگا۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں ہے بڑا اجر، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپ دادوں کو، واخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، رفیق، دوست، ان استحبوا، اگر وہ پسند کریں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، ایمان کے مقابلے میں ایمان کے خلاف وہ کفر کو پسند کرتے ہو، تو اگرچہ تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان سے دوستی نہ کرو، ان کو رفیق نہ بناؤ۔ ومن یتولہم، جو ان سے دوستی کرے گا، منکم، تم میں سے، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، ظالم، تو وہی لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول اور ضابطے کی طرف بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اگر وہ تمہارے باپ دادے کفر پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، یہ کافر باپ اور کافر بھائی کے ساتھ تمہاری دلی دوستی ہمدردی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ تمہارے ادیان دین مختلف ہیں، تم اللہ کے دین کی بلندی چاہتے ہو اور وہ کفر کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا بنیادی اختلاف ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، کسی صورت کے اندر ان کے ساتھ اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ ومن یتولہم منکم، جو ان میں سے تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر جہاد اور ہجرت کے موضوع کے ضمن کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں، جہاد اور ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپ بھائی وغیرہ کی محبت آڑے نہیں آنی چاہیے، اگر وہ بھی کافر ہے ابھی تک تو پھر وہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ قل، فرما دیجئے، آگے بھی ایک اور ضابطہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اصول بیان کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور بیویاں، وعشیرتکم، اور خاندان، یہی سب سے زیادہ قریب ترین رشتے ہیں، قریب ترین رشتے داریاں ہیں جن کے ساتھ انسان کو الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے لوگ ایمان، جہاد اور ہجرت سے رک جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تم ان تمام اعزاء اقارب کو ایمان پر ترجیح دو گے، اقترفتموہ باموال اور مال، اقترفتموہا، جس کو تم نے کمایا ہے، وتجارتاً، اور وہ تجارت، تخشون کسادہا، کہ جس کی کمی کا تم
خوف رکھتے ہو، جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، ومساکن اور مکانات، وہ حویلیاں، ترضونہا جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، عزیز ہیں، من اللہ اللہ سے، ورسولی اور اس کے رسول سے۔ باپ سے محبت زیادہ ہے بنسبت اللہ اس کے رسول کے، بہن بھائیوں بیویوں سے، مال سے، تجارت سے، کاروبار سے، مکانوں سے۔ اگر تمہاری محبت اللہ سے زیادہ ہے اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وجہاد فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کے اندر، اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ تمہیں اگر یہ تمام چیزیں عزیز ہیں تو ایسی صورت کے اندر فتربصوا تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے بامرہ اپنے حکم کو، عذاب مراد سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ بڑے مقصد انداز کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ قریب ترین جو رشتہ داریاں تمہاری ہیں جن کے ساتھ انسان زندگی کے دن رات گزارتا ہے، خاندان، قبیلہ اور اقتراب، کسب کمائی، اس کے لیے تجارت، سودے کی خرید و فروخت وغیرہ، اور اسی طرح سے مکانات وغیرہ، یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ بھی رہے تب بھی لوگ ان کو فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ گھر جنہیں انسان موسم کے سختی اور حوادث سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے، بناتا ہے، اور یہ تمام چیزیں، اگر یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت اور افادیت بھی ضروری ہے، انسانی دل میں ان کی محبت بھی طبعی طور پر ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی محبت اللہ سے، اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مانع ہو رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے اور اس کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور یہ نافرمانی ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے محبت ضرور کرے، لیکن ایک حد اور ایک لیمٹ میں رہ کر کے جب اس سے آگے بڑھے گا تو ایسی صورت میں اللہ کا ناپسندیدہ آدمی بن جائے گا۔ لقد نصرکم اللہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن کثیرہ بہت سے میدانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، بہت سی جگہوں کے اندر، بڑے مقامات کے اندر، بڑی جگہوں کے اندر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن بھی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ جب تم خوش ہوئے، جب تم اترا گئے، جب تمہیں اچھی لگی، کثرتکم تمہاری کثرت زیادہ تھے نا، تو تمہیں یہ بات اچھی لگی، تمہیں اس میں تم اترانے لگے کہ آج ہم زیادہ ہیں، ضرور غالب آئیں گے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا تو نہ فائدہ دیا تمہیں شیئا کچھ بھی، تمہاری کثرت میں تمہیں کچھ فائدہ دیا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈالا تھا لیکن کفایت نہ کی، کام نہ آئی، اس کثرت نے تمہاری کوئی بھی تمہیں نقصان فائدہ نہیں دیا، تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ تنگ ہو گئی عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ تم پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ اپنی فراخی کے باوجود، اپنی خوش کشادگی کے باوجود، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ تم پھر گئے مدبرین، پیٹ پھیر کر، پشت پھیر کر تم واپس آ گئے، واپس پھر گئے۔ تو لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سی جگہوں کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مسلمانوں کو بہت ساری جگہوں کے اندر مدد عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کی نصرت فرمائی ہے، جہاد میں کامیابی عطا فرمائی۔ اور ان واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا جو کل آپ نے پڑھا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یوم حنین کا ذکر فرماتے ہیں، حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ یہ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکے سے چند ہی میل کے فاصلے پر طائف کی طرف جانے کے راستے میں آتی ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا مگر تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، تم پر زمین تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر، پشت پھیر کر پلٹ گئے، کثرت تعداد کے باوجود تمہیں دشمن کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا، پھر اللہ نے اپنی خصوصی نصرت فرمائی، تمہیں دوبارہ غلبہ نصیب فرما دیا۔ تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، قریشی مغلوب ہو گئے، مکے والے مغلوب ہو گئے، قبیلہ ثقیف اور حوازن نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کا مشورہ کر لیا، آپس میں طے کر لیا۔ اب ان میں سے بعض متعصب تھے جن میں بہت سارے تیز ترار قسم کے لوگ تھے۔ ایک آدمی تھا دریل ابن سما، یہ بڑی عمر کا تھا، شاعر تھا، جنگی چالوں سے واقف تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ عرب کے بعد دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی ہے ورنہ سارے عرب پر ان کا تسلط ہو جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے 4000 کی تعداد میں بہترین لڑاکا لشکر تیار کیا اور ان کے پاس بہترین اس دور کے لحاظ سے جدید ترین اسلحہ سے ولیس تھے، میدان میں لڑنے والوں کے علاوہ ان کے ساتھ عورتیں بھی آئی، بچے بھی بہت ساری تعداد کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ابھی وہی
رہ رہے تھے، قیام پذیر تھے کہ قبیلہ ثقیف اور حوازن کی طرف سے جنگی تیاریوں کی حضور کو اطلاع مل گئی۔ آپ کے ساتھ ایمان والوں کی جو تعداد تھی 10,000 کی جماعت تھی، جو تورات کے اندر بھی 10,000 تقریباً قدسیوں کے نام وہاں پر لکھے ہوئے۔ حضور نے اس معاملے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد جنگ کی تیاری شروع کر لی۔ مدینے سے آنے والے 10,000 صحابہ کے علاوہ 2,000 کی تعداد مکے والے بھی اس لشکر کے اندر شامل اور شریک ہو گئے، جو ابھی تازہ اور نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ صفوان ابن امیہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس سے بھی اسلحے کی امداد طلب کی۔ پہلے اس نے باتیں کی اور پس و پیش کیا، لیکن آخرکار مسلمانوں کو اس نے بھی اسلحہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر صفوان کو اسلام کی توفیق بھی دے دی اور مسلمان بھی ہو گیا۔ تو بہرحال فقہاء محدثین اس واقعے سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ ضرورت کے وقت مشرکین سے مدد لینا جائز ہے۔ تو صفوان سے اسلحہ لیا گیا جیسے یہاں تو حضور نے غزوہ حنین کے لیے 12,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ حنین کے میدان میں ایک طرف مسلمانوں کے 12,000 سپاہی اور مجاہد اور دوسری طرف مشرکین کے 4,000 سپاہی۔ اپنی کثرت تعداد کو دیکھ کر بعض مسلمانوں کو تعجب اور عجب پیدا ہوا، خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعداد کے قلت کے باوجود فتح سے ہمکنار کرتا رہا ہے۔ آج تو ہماری تعداد دشمن سے 3 گنا زیادہ ہے، لہذا ہماری کامیابی یقینی ہے۔ تو آج تعداد پر انحصار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ فتح شکست کا دار و مدار قلت کثرت پر نہیں ہے، زیادہ اور کم ہونے پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی تائید پر اس کی مرہونی منت ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یاد دلایا ہے کہ جس کثرت تعداد نے تمہیں تعجب میں ڈالا ہے وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ ابتدائی جنگ کے اندر مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور انہوں نے راستے فتح پر معمول کیا اور فتح کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر فتح بھی دے دی۔ مجاہدین کی اکثریت مال غنیمت جمع کرنے میں لگ بھی گئی۔ ادھر دشمن نے اپنے تیر انداز جو وہاں پر تنگ دروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ اسلام کے لشکر کی گھاٹ میں تھے۔ جب مجاہدین ایک پہاڑی طرح سے گزر رہے تھے تو دشمن کے تیر اندازوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ جب تیروں کی بارش کر دی تو نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کے اندر افراتفری مچ گئی اور جس طرح کسی کو یعنی وہاں پر ایسے حالات بن گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، تو جس طرف اس کو راستہ مل رہا تھا، موقع مل رہا تھا، بھاگ رہا۔ تو پہلے تو لقالب ہوئے جو نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، آزاد ہوئے، پھر عام مسلمان بھی تتر بتر ہو گئے۔ حضور کے ساتھ تھوڑے سے چند آدمی باقی رہ گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے 9 آدمی حضور کے پاس باقی رہ گئے، جن میں ابو بکر، عمر، علی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور بعض کہتے ہیں 100 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب اس طرح انتشار پیدا ہو گیا تو حضور نے عباس سے فرمایا کہ ان کو آواز دو، اس کی آواز زیادہ تیز تھی تو وہ ان سے کہا کہ آپ آواز دو، مہاجرین کہاں ہیں، انصار کدھر گئے، اور اسی طرح سے بیعت رضوان کرنے والے کہاں چلے گئے۔ یہ آواز جب سنی تو مسلمانوں کی آواز دوبارہ ٹھکانے آئے اور پھر حضور کے آس پاس جمع ہو گئے۔ دوبارہ مارکا ہوا، جنگ ہوئی اور جنگ کا پانسا پھر پلٹ گیا اور مسلمانوں کو دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ تو مال غنیمت کی تقسیم پھر اس کی بات ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی تعداد پر مسلمان گھمنڈ نہیں کرتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تعداد پر لڑتا ہی نہیں ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ سے یہی بات اس آیت کے اندر سمجھائی گئی ہے۔ ثم انزل اللہ سکینہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل فرما دیا علی رسول، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا، اور ایسے لشکر بھیجے لم تروها جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، سزا دی ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر توبہ قبول فرمائے اللہ نے من بعد ذلک، اس کے بعد، علی من یشاء، اس کی جس کی چاہیے، جس پر چاہیے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشش والے مہربانی کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہیں، مشرک نجس ہے، پلید ہے، فلا یقربوا، لہذا قریب نہ جائیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا، وہی جو ابوبکر صدیق کو یہ آیت اترنے کے بعد بھیجا تھا کہ جاؤ مکے کے اندر اعلان کرے، یہ جا کر کے اعلان کیا آیتوں سے ہی، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، 9 ہجری کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، عائلہ محتاجی کا، اگر تمہیں فقر و فاقے کا، محتاجی کا ڈر ہو کہ وہ نہیں آئیں گے، مشرک حج کرنے نہیں آئیں گے، یہاں نہیں رہیں گے، تو ان کاروبار کیسے کریں گے؟ ان کا تو کاروبار چلتا تھا۔ فَسَوْفَ، اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اور قریب تمہیں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والے، حکیم، حکمت والے ہیں۔ تو یہ وہی 9 ہجری کا واقعہ میں نے جو آپ کو بتا دیا تھا، ایران عراق کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو یہ ممالک جو تھی بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے ہے، ورنہ ضرورت کے وقت مشرکین دوسری مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔
کہ مسجد کے اندر نہ جائیں، مشرکین نہ داخل ہو کیونکہ نجس ہے، یہ مسجد حرام مراد ہے، صرف وہاں نہ جائیں، باقی مسجدوں میں گئے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن آثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے، ستر کے ساتھ باندھے رکھا تھا مسجد نبوی کے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے دل میں پھر اسلام کی اور نبی اسلام کی محبت ڈال دی اور مسلمان ہو گئے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، بعض کہتے ہیں مسجد نبوی ہے، حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ بعض کہتے ہیں ممنوع ہے، نہیں داخل ہو سکتے۔ قاتل الذین لا یؤمنون، قتال کرو لڑو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہ حرام جانتے اس کو، ما حرم اللہ، جو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور قبول نہیں کرتے دین الحق، حق دین کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی کتاب میں سے، حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے، ان یدن، ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے جب تک جزیہ نہ دے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ذلیل ہو کر کہ جب تک وہ جزیہ ادا نہ کرتے تب تک ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ تو مشرکین سے قتال عام کے بعد یہاں پر اس آیت میں یہود سے اور نصارہ سے، عیسائیوں سے قتال کا، جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں، جزیہ دے کر مسلمانوں کے ماتحت رہنا قبول نہ کریں تو پھر ان سے لڑنے کا حکم ہے۔ اگر جزیہ دیں تو جزیہ متعین رقم جو ان پر سالانہ لگائی جاتی ہے، مسلمان ان سے لیتے ہیں، ان کے اسلامی مملکت میں رہنے کی وجہ سے، ان کے بدلے میں ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہوتی ہے، ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوتی ہے۔ تو یہود اور نصارہ باوجود اس بات کے بھی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، اور وہ جزیہ بھی نہیں لیتے، پھر جہاد کا حکم اس کے بعد ہے۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، کہتے ہیں یہودی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام۔ وقالت النصارى، عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم، یہ ان کی باتیں ہیں، بافواہہم، ان کے منہ کی، یضاہئون، وہ ریس کرتے ہیں، یضاہئون، وہ ریسیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، یا پھر دوسرا معنی یضاہئون، وہ نقل کرنے لگے ہیں، قول الذین، ان لوگوں کی باتوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، سے پہلے، قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے غارت کرے، انا یؤفکون، کیسے پلٹائے جاتے ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے بنا لیا اپنے عالموں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کی عبادت میں لگے۔ اب عبادت علماء کی تو نہیں کر رہے، ان کو رب تو نہیں مانتے تھے، ایک جو وہ کہتے تھے ان کے مطابق عمل کرتے تھے، بس ان کو اگر حلال بنا دیتے کسی چیز کو تو یہ حلال سمجھتے تھے، اور وہ کسی کو حرام کر دیتے تو یہ حرام سمجھنے لگ جاتے تھے، حالانکہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور کسی آدمی کو، کسی ذات کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو ہے۔ وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدہ، صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، اس کے سوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ، پاک ہے، عما سے یشرکون، جو یہ شریک مقرر کرتے ہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دے اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ سے، ویأبی اللہ، اللہ تعالیٰ انکاری ہے، انکاری ہے، مگر اللہ تعالیٰ دین کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ بجھانا نہیں چاہتے، مٹانا نہیں چاہتے، انکاری کا مطلب، الا ان یتم نورہ، مگر اس بات کا کہ وہ پورا کرے نورہ، اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناخوش رہیں، اگرچہ کافر ناپسند کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تام اور مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، یہود ہوں یا ہنود ہوں، عیسائی ہوں یا سکھ ہوں، مشرکین ہوں، جتنے بھی نا وہ اپنے جدار اور اختراع سے مٹانا چاہتے ہیں، تو اس کی مثال فرمایا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنے بھوکوں سے بجھانے کی کوشش کرے، تو جس طرح کوئی آدمی بھی اپنے بھوکوں سے سورج کی روشنی کو مٹا نہیں سکتا، اسی طرح جو دین اللہ نے حق دین اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، اس کا مٹانا بھی اسی طرح سے مشکل اور ناممکن ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، تمام مذہبوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک
برا مانے، ان کے برا ماننے سے نہیں ہو سکتا ایسے کہ دین مٹ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے علماء، والرہبان اور عابد لوگ، بے شک بہت سارے علماء، اکثر علماء اور عابد لوگ، لیاکلون اموال الناس، وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال بالباطل ناحق، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور وہ جو یکنزون خزانہ رکھتے ہیں، الذَّهَبَ سونے کا، والفضة اور چاندی کا، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں آپ خوشخبری سنا دیجئے عذاب علیم کی، دردناک عذاب، جن کو خوشخبری سنا دیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے، جب زکوٰۃ کا حکم اترا نہیں تھا۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا لیا۔ ہزاروں لاکھوں کے پاس سے پاؤنڈ اس کے پاس موجود ہو، پیسہ بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ سونا ہو، اگر اس میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ باقی مال کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے، مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے چاہیے کہ اپنے مال کا حساب رکھے، اور جو مال جتنا مال ہے، بالخصوص جو سونے چاندی کی صورت میں ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ کا نصاب چونکہ پوری طرح بن جاتا ہے کہ تو اگر کسی کے پاس چند پیسے اس کے پاس ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے سال گزرنے پر۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس ایسی صورت بن جائے تو زکوٰۃ کا اہتمام کرے، تب جا کر کے باقی مال اس کے لیے عافیت والا بنے گا۔ لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اور اس میں ہیلے بہانے تلاش کر کے زکوٰۃ کو اپنے سال کے آخر پر جا کر کے بچوں کے حوالے کر دیا جائے گا کہ تاکہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں، یا شوہر بیوی کے حوالے کر دیتا ہے یا بیوی شوہر کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں کہ مجھ پر سال پورا نہ ہوا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو اس کا مالک بنا دیا، لہٰذا میرے پاس مال نہیں رہا، تو ایسی صورت کے اندر ہم بہت بڑے مجرم ٹھہریں گے اور بہت بڑے مجرم اللہ کے ہاں شمار ہوں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے طریقہ کار کہ جو زکوٰۃ بنتی ہے 2.5% کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ نکال کر کے ادا کر دینی چاہیے، اور جب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جتنا مال باقی بچ جائے گا وہ سب پاک ہو جائے گا۔ اگر نہیں نکالیں گے تو ایسی صورت میں مال بھی ناپاک ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، جس کو انسان اگر چیز سمجھتا نہیں ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا چاہے وہ عدالتوں کی صورت میں ہو یا اور کسی دھندے کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ اس پر لے آتے ہیں بیماریاں، پریشانیاں اور ایسے دکھ درد۔ پھر فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس دن تپایا جائے گا علیہا اس پر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر، جس دن کی گرم کیا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر، فَتُقْوَىٰ بِهَا، پھر داغا جائے گا اس سے، وہ جو آگ اس سے بنے گی اس آگ کے ذریعے سے داغا جائے گا، جِبَاهُهُمْ ان کی پیشانی کو، وَجُنُوبُهُمْ اور ان کے پہلوؤں کو، وَظُهُورُهُمْ اور ان کی پیٹھ کو، یہی سونا چاندی اس کے گرم کر کے اس کو انسان کو جلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر کے رکھا، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، فَذُوقُوا پس تم مزہ چکھو، مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ اس کا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اس کا مزہ چکھو جو تم خزانہ کر کے رکھتے تھے۔ اللہ فرمائے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ، بے شک عدت الشہور مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلقا جس دن اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان سے 4 4 مہینے ہیں، حرم حرمت والے، 4 مہینے ان سے حرمت والے ہیں، یہ کل آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی قیم دین ہے، یہی مضبوط دین ہے، درست دین ہے، یہی دین سب سے مضبوط بھی ہے، یہی دین قیم درست دین بھی ہے۔ ان مہینوں کا اسی ترتیب سے پھر ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بھی بیان فرما دیا ہے 4 مہینوں کی اگر حرمت رکھو گے تو دین بھی اصل یہی ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ظلم نہ کرو ان مہینوں میں اپنی انفسکم جانوں پر، وقاتل المشرکین، جہاد کرو، قتال کرو مشرکین سے، کافتن
तुम सारे मुशरिकीन से, तमाम मुशरिकीन से जिहाद करो। कमा युकातिलूनकुम काफा, जैसे कि वो तुमसे लड़ते हैं, जैसे कि वो तुमसे जिहाद करते हैं। हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद अगर वो जिहाद पर मजबूर कर दें तो फिर आप उनसे लड़ो, लेकिन हुर्मत वाले महीनों के अंदर नहीं लड़ना है। और हाँ, ये बात भी याद रखनी है, वो आपने पढ़ ली है कि अगर हुर्मत वाले महीनों के अंदर वो लोग उन हुर्मतों का लिहाज नहीं करते हैं तो हुर्मत वाले महीने अदले बदले की चीजें हैं। अगर वो लिहाज नहीं करते हैं तो फिर भी तुम उन पर हमला कर सकते हो। अगर वो तंग कर रहे हैं तो फिर महीनों को छोड़ देना, फिर उनके साथ जिहाद करने की इजाजत है। वालमू जानो अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीयों के साथ है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन, बेशक नसी कहते हैं महीने का हटा देना, आगे पीछे कर देना। वो लोग जिस तरह हुर्मत वाले महीनों के अंदर, जैसे रजब है हुर्मत वाला महीना, रजब के अंदर जिहाद कर जंग कर दी और कहते थे रजब की जगह हम सफर को रजब बना लेंगे, ये बदलना है, आगे पीछे करना है, ये सही नहीं है। इन्नमन नसीउ, बेशक महीने का अदलना बदलना, महीने का हटा देना। ज्यादा तुम, ये ज्यादती है, महीने का आगे पीछे कर देना, ये ज्यादती है। फिल कुफ्र के अंदर युज़ल्लु बिहिल लदीना, इसके जरिए गुमराह होते हैं वो लोग, अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया या गुमराह किए जाते हैं इसके जरिए उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। युहिल्लूनहु, इसको हलाल करते हैं आमन, एक साल, व युहर्रिमूनहु, और इसे हराम कर देते हैं आमन, एक साल। रजब के बदले में सफर ले लिया, एक साल में रजब को सफर बना दिया और हलाल कर दिया, और दूसरे साल इसी को फिर हुर्मत वाला बना दी, रजबी करार दे दिया। तो ऐसा न करना चाहिए। वयुहर्रिमूना, और हराम कर देते हैं आमन, एक साल, लियुवातिउ, ताकि वो पूरी कर ले इद्दता, गिनती उसको, ताकि वो गिनती को पूरी कर ले। मा हर्रमल्लाहु, जो अल्लाह ने हराम किए, फयुहिल्लु, बस वो हलाल करते हैं, मा हर्रमल्लाहु, जो हराम किया अल्लाह ने, ज़ुय्यिना, मुज़य्यन कर दिए गए, आरास्ता कर दिए गए, लहुम, उनके लिए, सूउ आमालिहिम, उनके बुरे अमाल। अल्लाहु ला यहदी, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता, कौमुल काफिरीन, काफिर कौम को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है, इज़ा क़ील लकुम, जब तुमसे कहा जाता है, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, कूच करो, निकलो अल्लाह के रास्ते में, इत्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़, तो तुम भारी हो जाते हो, बोझल हो जाते हो, या इस्साक़ल्तुम, तुम गिरे जाते हो, इलल अर्ज़, ज़मीन की तरफ, तो तुम ज़मीन की तरफ गिरे जाते हो, ज़मीन से लग जाते हो, बोझल हो जाते हो, तुम्हें फिर निकलना अच्छा नहीं लगता, जिहाद करना अच्छा नहीं लगता। अरदी तुम, क्या तुम राजी हो गए हो, क्या तुम खुश हो गए हो, बिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी के साथ, मिनल आखिरा, आखिरत के बदले में, आखिरत के बस तुम दुनिया की जिंदगानी पर रीच गए हो, खुश हो गए हो। फमा मताउल हयात दुनिया, बस नहीं है दुनिया की जिंदगी का सामान, फिल आखिरत, आखिरत के मुकाबले में, इल्ला कलील, मगर थोड़ा बहुत कम है, उस आखिरत का मुकाबला नहीं कर सकते। इल्ला तंफिरू, अगर तुमने कुछ न किया, युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो तुम्हें अज़ाब देगा, दर्दनाक अज़ाब, दर्दनाक सजा। व यस्तब्दिल कौमन, और बदल लाएगा वो कौमन, एक और कौम, गैरकुम, तुम्हारे सिवा और लोगों को बदल लाएगा। वला तज़ुर्रुहु शैआ, तुम अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इल्ला तंसुरूहु, अगर तुमने उसकी मदद ना की, नबी की, अगर तुम नबी के दीन की मदद न करोगे, इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम मदद न करोगे उसकी, फक़द नसरहु अल्लाह, तो बता उसकी मदद की है अल्लाह ने। इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना, जब उसको निकाला उन लोगों ने, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मुशरिकीन मक्का ने, तो अल्लाह ने उसकी मदद की अपने नबी की। सानिया इस्नैनी, वो दो में से दूसरे थे, इन्हुमा, जब वो दोनों थे, फिल गार में, अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आपके साथ अबू बकर गए थे, और गार में गए, अबू बकर गए थे। गार में गए, पहले गार को साफ किया, सारे सुराख बंद किए, एक सुराख रह गया था, वहां पर अपना पांव रख दिया। तो कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर की शान पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर बाद में गए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अबू बकर सिद्दीक की गोद के अंदर लेट गए और आराम करने लग गए, सो गए, नींद आ गई। इतने में उस सुराख से जहां पर पांव रखा हुआ था, एक सांप ने, एक काले ने डंग मारा, और जब डंग मारा तो अबू बकर सिद्दीक के पांव पर तकलीफ शुरू हुई। उस तकलीफ की वजह से अबू बकर हिले तो नहीं, लेकिन आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए दर्द की वजह से। जैसे ही वो आंखों से जारी शुदा आंसू
حضور کے چہرے انور پر پڑا، حضور بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا ہو گیا؟ تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاؤں پر وہ ایک سراخ میں نے رکھا ہوا تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا تو وہاں سے سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک ابو بکر کے پاؤں پر رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ تو یہ ابو بکر کی معیت، ابو بکر کی خلافت، ابو بکر کی صداقت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ آیت پوری کی پوری اِذْ یقول، جب کہا آپ نے لصاحبی اپنے ساتھی سے، تمام صحابہ صحابی ہیں، ابو بکر کو صحابی قرآن کہتے ہیں، جب کہا آپ نے لصاحبی اپنے صحابی سے، اپنے صاحب سے، ساتھی سے، لا تحزن، گھبرائیے نہ، لا تحزن، خوف نہ کیجئے، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالی نے نازل فرمائی اپنی تسکین علیہ اس پر۔ یاد رکھنا یہ تسکین، یہ غزل لا تحزن کا جو جملہ کہا حضور نے کہ اے ابو بکر گھبرانا نہیں۔ ابو بکر کو کیا ڈر تھا کہ میں مارا جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ڈر تھا۔ خوف دوسرے کا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے۔ یہاں پر حزن ہے جو دوسرے کے، مطلب ابو بکر کو اپنا ڈر نہیں ہے، اوپر پاؤں دے کے کافر آ جا رہے ہیں، ابو بکر کے دل میں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں اگر یہ دیکھ لے تو میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا لے۔ تو حضور نے فرمایا قرآن کے اندر آیت پیش کر کے اللہ نے کہہ دیا لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے تسکین نازل فرمایا علیہ اس پر، وایدہ اس کی مدد کی بجنود، ایسے لشکروں سے لم تروہا جنہیں تم نہیں دیکھتے، وجعل کلمۃ الذین، اور کر دیا اللہ نے ان لوگوں کی بات کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، السفلی، پست، اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ وہ بلند ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات بلند ہے، بلند ہے، بلند ہے، بلند ہے اور عزیز بھی ہے۔ اللہ کے کلمہ اس سے بڑھ کر کون سا کلمہ بلند ہو سکتا ہے؟ تو کافروں کے کلمے سے مراد شرک کا کلمہ ہے، مشرکین ہے، شرک ہے، اور کلمۃ اللہ سے مراد اللہ کی توحید ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلند ہیں۔ جیسے کہ پوچھا گیا آپ سے نا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک آدمی بہادری کی جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک قبائلی عصبیت اور حمیت کے لیے لڑتا ہے، ایک اور ہے ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہ فی سبیل اللہ ہے، باقی جو ہے وہ غیرت کے نام پر لڑتے ہیں، تو غیرت کے نام پر لڑنا یہ کوئی بہادری نہیں ہوا کرتی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم حکمت والے ہیں۔ انفروا خفافا، تم نکلو کوش کرو، خفافا ہلکے ہو، وثقالا اور بوجھل یا بھاری، ہلکے ہو تو یہ لفظ مت کوش کرو، بوجھل ہو تب بھی جہاد کے لیے نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو ہلکے اور بوجھل کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بہت سارے مطلب اللہ مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اکیلے ہو تب بھی نکلو، خفافا، ثقالا اجتماعی صورت میں ہے تو تب بھی نکلو، سارے تب بھی نکلو۔ پھر دوسرا مطلب بیان کیا خفاف کہ غریب ہو تب بھی نکلو، ثقالا بوجھل ہو یعنی امیر ہو تو تب بھی نکلو، اور جوان ہو تب بھی نکلو، ثقالا بوڑھے ہو تب بھی نکلو، اور اسی طرح سے پیادہ ہو تب بھی نکلو، اور ثقالا اگر سواریوں پر ہو تب بھی نکلو۔ اور بعض کہتے ہیں خفافا سے بیوی بچوں والے عیالدار ہو تب بھی نکلو، اور ثقالا اہل و عیال کے بغیر ہو تب بھی نکلو۔ تو پیش قدمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے جہاد کے تم جاؤ، خوشی سے جاؤ یا نہ خوشی سے جاؤ، تھوڑے ہو تب بھی جاؤ، اکیلے ہو تب بھی جاؤ، جہاد کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا عرضا مال سامان غنیمت، قریبا قریب، وسفر سفر ہوتا، قاصدا آسان، لتبعوک تو آپ کے پیچھے ہو لیتے، ولیکن بعودت لیکن نظر آیا علیہم ان پر شقۃ راستہ، یہ دوری ان پر گران گزر گئی۔ دوسرا معنی یعنی ان پر تو دوری اور دراز یہ مشکل پڑ گئی ہے، سفر لمبا ہے اس لیے ان کو گران گزرتی ہے۔
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے لَوْ اسْتَطَعْنَا اگر ہم میں طاقت ہوتی لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ جانتا ہے إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک یہ جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو جانتا ہے اللہ جھوٹوں کو جانتا ہے تو یہاں سے اب اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں جنہوں نے عذر معذرت کر کے نبی علیہ السلام سے غزوہ تبوک کے اندر نہ جانے کی اجازت دے رہی تھی حالانکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر تھا نہیں تو یہاں انہیں اجازت دے رہی ہے اب مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ اگر مال غنیمت ان کو قریب سے مل جاتا پھر تو ضرور جاتے آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے لیکن سفر کی دوری نے انہیں ہیلے تراشنے پر اور بہانے بنانے پر مجبور کر دیے جھوٹی قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں واللہ یعلم انہم لکاذبون فاللہ اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کا تجھ سے اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے لما عزمتا آپ نے کیوں اجازت دی ہے لہم ان کو حتی یتبین لکا یہاں تک کہ کھل کر آ جائے تیرے لیے الذین وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ بولا یعنی تیرے سامنے سچے کھل کر آ جائے سچ کھل جائے آپ کے سامنے سچے کھل کر آ جائے وتعلم الکاذبین اور آپ جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیں پتہ چل جائے نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت مانگنے والوں کو آپ نے اجازت کیوں دی بغیر تحقیق کے ان کے پاس معقول عذر ہے بھی یا نہیں آپ نے اجازت کی تحقیق کیوں نہیں کی اجازت ویسے ہی دے دی تو اس میں نبی اسلام کو ایک تو ڈانٹا ہے لیکن پیار کے انداز میں ڈانٹا ہے غائب کا صیغہ لگا کر کے اگر مخاطب کر کے فرماتے تو پھر یہ ڈانٹنا زیادہ ہوتا آپ نے اجازت ان کو اجرت کے اندر اور جلدی میں کیوں دے دی ہے لا یستاذنک الذین آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے وہ لوگ یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ان یجاہدوا باموالہم جو جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اپنی جانوں سے واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ متقیوں کو پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تو مخلص ایمان والوں کے کردار کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد کے اندر مال بھی لگاتے ہیں اور جانیں بھی لگاتے ہیں انما یستاذنک الذین بے شک آپ سے تو اجازت کوئی لوگ مانگتے ہیں الذین لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر والیوم الآخر آخرت کے دن کا یقین نہیں کرتے وارتابت قلوبہم شک میں پڑے ہوئے ان کے دل فہم فی ریبہم یترددون اور اپنے شک کے اندر ہی سرگرداں ہیں ولو اراد الخروج اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا لأعدوا له عدۃ تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے اگر ان کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے ہیں ولیکن کرہ اللہ لیکن اللہ نے ناپسند کیا ہے انبیاءہم ان کا اٹھنا جہاد میں جانا یعنی اپنا مرادے سے اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا فثبتہم پس اللہ نے ان کو روک دیا وقیل اور کہا گیا اقعدوا مع القاعدین تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ جس طرح بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تم ان کے ساتھ رکے رہو تمہیں ابھی جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے عورتوں بچوں بیماروں بوڑھوں کی صف میں تم شامل ہو کر گھروں میں بیٹھے رہو لو خرجو اگر وہ نکلتے فیکم تم میں مل کر ما زادوکم تو یہ زیادہ نہ کرتے تمہارے لیے الا خبالا مگر خرابی کو ولا اوزعوا اور وہ دوڑاتے پھرتے خلالکم تمہارے درمیان تمہارے درمیان وہ دوڑتے پھرتے تمہارے درمیان میں گھوڑے دوڑاتے رہتے جھوٹ لاتے رہتے اوزعوا کے معنی ہے اور وہ تمہارے درمیان دوڑاتے رہتے گھوڑے یعنی جھوٹ لاتے رہتے یبغونکم وہ تمہارے لیے چاہتے ہیں الفتنہ فتنہ بگاڑ وفیکم تم میں سمعون سننے والے جاسوس ہیں لہم ان کے تم میں کچھ لوگ منافقین میں سے ان کے جاسوس ہیں کچھ لوگ واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے جو ظالم ہے اللہ سے ظالموں کو خوب جاننے والا ہے لقد ابتغوا الفتنہ البتہ چاہا انہوں نے فتنہ البتہ انہوں نے فتنے کو چاہا بگاڑ کو چاہا من قبل سے پہلے وقلبوا اور انہوں نے الٹ پلٹ کیا لگا آپ کے لیے الامورا کام کو تدبیروں کو حتی یہاں تک کہ جاء الحق حق آ گیا وظہر غالب آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم وہم کارہون اور وہ ناپسند کرتے تھے باوجود ہے کہ وہ ناخوش تھے اس کے باوجود اللہ نے اپنا حکم غالب کر دیا ہے۔ منافقین تو جب سے آپ مدینے میں آئے ہیں
ہمیشہ آپ کے خلاف فتنے، سازشیں اور پروپیگنڈے تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہتے ہیں۔ بدر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح اور غلبہ عطا فرما دیا۔ جب بدر کے اندر غلبہ دے دیا تو ان کے لیے بڑا ہی ناگوار تھا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی منافقین آپ کے ساتھ گئے، لیکن راستے میں ہی جا کر کے واپس آ کر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، تو ہر موقع پر بگاڑ کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور عرب کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب سارا مسلمان ہو گیا پھر اس کے بعد وہ کافی افسوس کرنے لگے اور حسرت کرنے لگے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے بعض وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں اے ذلی، بعض آ کر کے کہتے ہیں آپ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اے ذل اجازت دے دیں دی مجھے، وَلَا تَفْتِنِي، اور لا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے۔ جہاد کو آزمائش کہہ رہے ہیں، فتنہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ خبردار یاد رکھو، فی الفتنۃ، آزمائش کے اندر سقطوا، وہ پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین، کافروں کو۔ ان تصبک حسنۃ، اگر تمہیں پہنچے کوئی حسنہ، بھلائی، کامیابی، مال غنیمت مل جائے، تسؤہم، تو انہیں برا لگتا ہے، وَإِن تصبک مصیبۃ، اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی مصیبت، یقولوا، تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، تحقیق ہم نے پکڑ لیا، ہم نے لے لیا یا ہم نے سنبھال لیا تھا، امرنا، اپنا کام، من قبل، اس سے پہلے، ہم نے اس سے پہلے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، سنبھال لیا تھا، لے لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ لوٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، بڑے ہی اتراتے ہوئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت روکنے پر سب گناہ ہو، ایک ہی اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ اور ایک مطلب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فتنے میں نہ ڈالیے کا مطلب ہلاکت میں نہ ڈالیے، مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کے ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ ایک ان سے تھا جد بن قیس، اس نے آ کر کے حضور کے سامنے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، آپ مجھے تبوک کے لیے ساتھ لے جائیں گے تو روم کی عورتوں کو دیکھ کر کے میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس سے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی کہ جاؤ دفع ہو۔ تو بعد میں یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ فتنے میں تو پہلے سے ہی وہ لوگ گر چکے، جہاد سے پیچھے رہنا، اس سے گریز کرنا، یہ تو خود ایک فتنہ ہے، سخت گناہ کا کام ہے، اور یہ اس میں ملوث ہے، اور مرنے کے بعد جہنم بھی ان کو گھیر لینے والی ہے۔ تو یہاں پر ان کے متعلق کہا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو کامیابی، غنیمت ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور شکست مل جائے، نقصان ہو جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کی خباثت باطنی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو منافقین کے دلوں میں تھی۔ اس لیے مصیبت پر خوش ہونا اور بلائی حاصل ہونے پر رنج اور تکلیف محسوس کرنا، یہ انتہا درجے کی عداوت ہوا کرتی ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف وغیرہ، ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، وہ مولانا، ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو۔ قل آپ فرما دیجئے اتربصونا، کیا تم انتظار کر رہے ہو بنا ہمارے بارے میں، الا احدى الحسنیین، مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، دو خوبیوں میں سے دو بھلائیوں میں سے ایک کا، کامیابی یا شہادت۔ لڑتے لڑتے کامیاب ہو جائیں گے یا پھر لڑتے لڑتے مر جائیں گے، جان اپنی کے حوالے کر دیں گے تو بھی شہید ہو جائیں گے، تو دونوں کامیابی ہے۔ تو دونوں میں سے جو بھی چیز ہمیں حاصل ہو جائے، مل جائے، یہ ہمارے لیے بھلائی ہے، حسنہ ہے اور نیکی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں بِكُمْ، تمہارے حق میں، تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے تمہیں بِعَذَابٍ، عذاب، کوئی سزا، مِنْ عِنْدِهِ، اپنے پاس سے، أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا، پس تم منتظر رہو، انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے انفقوا، خرچ کرو، تواً، خوشی سے، او کرہن، یا نہ خوشی سے، کسی بھی طرح تم خرچ کرو، لن يتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تمہاری طرف سے، ہرگز نہیں لیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، جس بھی طرح خرچ کرو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کہ قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور وہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں،
ناخوشی سے پھر خرچ کرتے ہو، اللہ کے ہاں وہ مال بھی مردود ہے جو ناخوشی سے کیے جائے. تو یہ ذاتہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ الحمدللہ مسلمان تو ہیں، ایمان والے تو ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے پر دیں تو بعض دفعہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناکارہ ردی گھٹیا چیز دیتے بھی ناپسند ہو کر کے، ناخوش ہو کر کے. تو اللہ کے نام پر دینا چاہیے، تو اعلیٰ چیز دینی چاہیے، اور جب دے تو دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے، دل کے اندر اطمینان ہو کہ الحمدللہ میں نے اللہ کے راستے میں روپے دیے، پیسے دیے، جو بھی دیے اس پر بھی مطمئن ہوں. انکم کنتم قوما فاسقین، یقینا تم لوگ نافرمان ہو، فاسق ہو. وما منعهم، انہیں کس چیز نے روکا، ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ قبول نہ کیے جائے کی طرف سے ان کے خرچات، نفقات کو، خرچوں کو. ما منعهم، نہیں مانے ہوا ان سے، ان تقبل بھی قبول کی جائے، منهم ان سے، نفقات ان کا خرچ، الا مگر انہم کفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، و برسول، اس کے رسول کا، اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کے رسول کا بھی انکار کیا، اس وجہ سے ان کے خرچوں کو اللہ قبول نہیں کرتا. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو نہیں آتے، اِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، مگر وہ سستی سے آتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ، خرچ نہیں کرتے، اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، مگر ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں، ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں، برے دل سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کے صدقات قبول نہیں. تو تین دلیلیں بیان فرمائیں. پہلی چیز کفر و فسق ہے، دوسری چیز کاری کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں تو ثواب بھی نہیں ملے گا. اور اسی طرح سے تیسری کراہت جو ہے جو ان کے اندر نہ قبول ہونے کی، وہ کراہت ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرنا ہے. تو جس کام میں دل کی رضا نہ خوشی نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے. فلا تعجبک اموالہم، آپ کو بھلے نہ لگے، تعجب میں نہ ڈالے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم ورنہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو چاہتا ہے، لیعذبہم، تاکہ ان کو عذاب دے دے، بیاس کی وجہ سے، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وتزہق، اور نکلے انفسہم ان کی جانیں، وہم کافرون، وہ کافر ہوں، ویحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، انہم لمنکم، بے شک یہ تم سے ہیں، تم میں سے، وما ہم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، مگر یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں، ڈرپوک کے بڑے، ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں. یہ آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتے؟ جھوٹی قسمیں کھا کر یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے، ایسی کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ نہیں. لو یجدون ملجأ، اگر یہ پائیں کوئی ملجأ، اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ پائیں، پناہ کی جگہ پائیں، اور مغارات، یا کوئی غار پالیں، اور مدخلا، یا گھسنے کی جگہ پالیں، داخل ہونے کی جگہ پالیں، لغلوا، تو وہ پھر جائے الیہ، اس کی طرف، اس میں جا گھسے، وہم یجمعون، اور وہ رسیاں تڑاتے ہیں. مطلب رسیاں تڑانا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لگامیں توڑنے کے لیے جانور بادل ہو تو اپنی لگام توڑ کے بھاگتا ہے، اس طرح سے یہ بھی ہے، لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹے گئے لوگ اس کی طرف. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان سے بات وہ ہیں يَلْمِزُكَ، جو عیب رکھتے ہیں، عیب لگاتے ہیں آپ پر، فِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کے معاملے میں. ان میں سے بعض وہ ہیں جو تانا کرتے ہیں آپ پر، فِي الصَّدَقَاتِ، صدقات میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر ان کو دے دیے جائے اس میں سے، رضوا، تو وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا، اگر نہ دیے جائے مِنْهَا، اس میں سے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو جب ہی وہ نہ خوش ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. دیے جائے تو خوش ہوتے ہیں، نہ دیے جائے تو ناراضگیوں کا اظہار کرتے ہیں، نہ خوش ہوتے ہیں. وہ الزام تراشی کا مقصد صرف مالی مفادات کا حصول تھا، اس طرح سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیے جائے، تاکہ یا وہ مستحق ہو یا نہ ہو انہیں حصہ ضرور دے دیے جائے. تو یہ ان کو نبی علیہ السلام کے متعلق ایسے توقعات بالکل نہیں رکھنی چاہیے. نبی علیہ السلام کی ذات صدقہ، آپ کو تو اللہ نے اعلیٰ صفات والا بنایا ہے، صدقات اور غنیمتوں کے مال کی تقسیم میں آپ غیر منصف کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ظلم سے کام نہیں لے سکتے ہیں، جس طرح بعض منافقین جس طرح سے باتیں کی تھی. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے، اس پر ما آتاہم اللہ، جو ان کو اللہ نے دیا ہے، ورسول، اس کے رسول نے، وقالوا، وہ کہتے ہیں، حسبنا، ہمیں کافی ہے، اللہ سیؤتینا اللہ، ان قریب ہمیں دے گا اللہ، من فضل، اپنے فضل سے، ورسول، اس کا رسول بھی، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. انما الصدقات، اور اللہ نے صدقات کے مصارف کو بیان کر دیے ہیں. انما الصدقات، بے شک صدقات، زکات، للفقراء، فقراء کے لیے، مفلس لوگوں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور کام کرنے والوں کے لیے اس پر،
اس پر کام کرنے والے زکات پر. کون لوگ؟ جو زکات دینے کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں. اب ان کا تو اور کوئی ظاہری کام نہیں ہوتا ہے اور کوئی عمل نہیں ہوتا ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے کہ ان کو بھی زکات کے مال میں سے دیے جا سکتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبهم, اور الفت ڈالی جائے جن کے دلوں میں, ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں. نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں یا پھر کافر ہیں لیکن امید ہو کہ مسلمان ہو جائیں گے تب ان کو زکات دی جا سکتی ہے. لیکن علماء نے کہا کہ اب اس دور کے اندر مؤلفۃ القلوب اس کے مستحق نہیں ہے, کیونکہ اب اسلام واضح ہو چکا ہے مکمل طور پر. جو مسلمان ہوتا ہے تو ہو, اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے. اب اسلام کے اندر لانے کے لیے یہ چیز نہیں کی جا سکتی ہے. اور پھر رقاب گردنوں میں, مطلب گردنوں میں غلاموں کو آزاد کرنا, چھڑانا مراد. والغارمین, اور تاوان کرنے والے, قرضدار ہوں تو ان میں, تاوان کرنے والوں میں, قرض داروں کے اندر. وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, چاہے وہ دین کا علم حاصل کرنے والا ہو یا مجاہد ہو یا پھر اور کوئی ایسا عمل کرنے والا ہو, حج کے اندر جانے والا, اس کو بھی دیے جا سکتے ہیں. وابن السبیل مسافروں میں فریضۃ, یہ فریضہ ہے, فریضۃ ٹھہرایا ہوا ہے, فریضہ ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے. واللہ علیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا, حکیم حکمت والے ہیں. یہ 8 مصارف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ومنهم الذين, ان میں سے بعض وہ ہیں, الذين يؤذون النبي, جو ایذا دیتے ہیں, ستاتے ہیں نبی کو. ويقولون, اور کہتے ہیں, ہوا اذن, یہ کان ہے, اور کہتے ہیں یہ کان ہے. قل, آپ فرما دیجئے, اذن خیر لکم, کان اور تمہارے بھلے کے لیے, تمہاری بھلائی کے لیے ہے. کان تمہاری بھلائی کے لیے ہے. کیا مطلب ہے سننے کا, کیوں ہو سکا ہے؟ منافقین ہی کی بات چل رہی ہے, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی اسلام کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے, حرزہ سرائیاں کرتے تھے, اور انہیں یہ کہا کہ یہ کان کا کچا ہے. کان ہے مطلب کان کا کچا ہے کہ بات کو سن لیتا ہے. وہ آپ سے سن کے حلم, آپ کی بردباری, آپ کے کرم, آپ کے عفو و درگزر کی صفت سے دھوکہ ہو گیا ان کو. اللہ نے فرمایا نہیں, ہمارا پیغمبر شر فساد کی کوئی بات نہیں سنتا ہے. جو بھی سنتا ہے ہمارے لیے اس کے اندر خیر ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے. یؤمن, وہ ایمان رکھتا ہے, باللہ, اللہ پر. ویؤمن بالمؤمنین, اور یقین کرتا ہے ایمان والوں پر, ایمان والوں کی باتوں پر. ورحمت للذین, اور رحمت ہم لوگوں کے لیے, آمنوا منکم, جو تم نے سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو, لهم, ان کے لیے عذاب علیم, جو کی مار ہے, دردناک مار ہے. یحلفون باللہ, وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں. لکم, تمہارے سامنے, لیرضوکم, تاکہ تمہیں خوش کر لے. واللہ ورسولہ, اللہ ورسولہ, اور اس کا رسول, احق و زیادہ حقدار ہے, ان یرضوہ, کہ وہ اسے خوش کر لے, راضی کر لے. ان کانوا مؤمنین, اگر وہ ایمان والے ہیں. الم یعلموا, کیا یہ نہیں جانتے, انہ من یحادد اللہ, کہ جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی, ورسولہ, اس کے رسول کی, فان لہ نار جہنم, تو بے شک جہنم کی آگ ہے اس کے لیے, خالدن فیہا, اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. ذالک الخزی, یہ رسوائی ہے, العظیم, بڑی زبردست. یحذر المنافقون, ڈرتے رہتے ہیں منافق, ڈر لگا رہتا ہے, کھٹکا لگا رہتا ہے منافقین کو. ان تنزل علیہم سورۃ, کہ اترے تم پر, ان پر کوئی سورت, ان پر کوئی سورت اتاری جائے, مسلمانوں پر سورت, کوئی سورت اللہ کی طرف سے نبی پر, یعنی مسلمانوں پر کوئی سورت اترے. تو نبئہم, جو بتلا دے انہیں, بما, اس چیز کو, فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں, منافقین. قل, آپ فرما دیجئے, ظاہر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے منافقین کی شرارتوں کو واضح کرتے رہتے تھے. قل, آپ فرما دیجئے, استہزئوا, تم مذاق اڑاتے رہو, ان اللہ مخرج, بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اسے, ما تحذرون, جس سے تم ڈر رہے ہو. ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا, تمہارے خبث کو, تمہاری گندگی کو, تمہاری پلیتی کو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر آپ ان سے پوچھیں, لَيَقُولُنَّ, اگر آپ ان سے سوال کریں, پوچھیں, لَيَقُولُنَّ, تو یہ صاحب کہہ دیں گے, إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ, بے شک ہم تو, نخوض, بحث مباحثہ کرتے ہیں, وَنَلْعَبْ, اور کھیلتے ہیں. نخوض, ہم تو دل لگی کرتے ہیں, وَنَلْعَبْ, ہم کھیل کرتے ہیں, بس ہنسی مذاق ہے ہمارا مقصد, باقی حقیقت نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. قل, آپ فرما دیجئے, اب اللہ, کیا اللہ کے ساتھ, وآیات, اس کی آیتوں سے, ورسول, اس کے رسول سے, کنتم تستہزئون, تم ہنسی مذاق کرتے تھے. تو اللہ رہ گئے مذاق کے لیے, رسول رہ گئے, اللہ کی آیتیں مذاق کے لیے رہ گئی ہیں کہ تم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا, تم عذر بہانے نہ بناؤ, وقد کفرتم, حالانکہ تم کافر ہو گئے ہو, بعد ایمانکم, اپنے ایمان لانے کے بعد. ان نعفو, اگر معاف کر دیں, ان طائفۃ, ایک جماعت کو, ایک گروہ کو, منکم, تم میں سے, نعذب, ہم عذاب دیں گے, طائفۃ, دوسرے گروہ کو, بانہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ وہ مجرم تھے, گناہگار تھے. المنافقون, منافق,
مرد والمنافقات منافق ہوتے ہیں بعضهم من بعض ان میں سے بعض کے ہیں بعض میں سے ہیں منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں ان متعلق ایک حلق اٹھا کر قسم اٹھا کر مسلمانوں کو یہ باور کرواتے رہتے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں اللہ نے ان کی تردید فرمائی جھوٹ بول رہے ہیں ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ہاں یہ بات ہے کہ منافق ہیں سب چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو ایک ہی ہیں کفر اور نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے اور آگے ہیں اور پھر آگے ان کی صفات اللہ بیان کرتے ہیں کیا صفات ہے منافقین کی یامرون بالمنکر روکتے ہیں وہ برائی سے یامرون حکم کرتے ہیں وہ بالمنکر بری بات کا برائی کا وینہون روکتے ہیں بالمعروف نیکیوں سے ویقبضون ایدیہم اور وہ یقبضون بند رکھتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں اللہ کے نام پر دیکھیں نہیں خرچ نہیں کرتے نسوا اللہ اور بھول گئے اللہ کو فنسیہم اللہ نے انہیں بلا دیا ہے تو اللہ تو نہیں بھولتا ہے مراد اللہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا گویا اللہ نے ان کو بلا دیا ہے ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق فاسق ہیں بد کردار ہیں وعد اللہ المنافقین اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے والمنافقات اور منافق عورتوں سے والکفار اور کفار سے کافروں سے نار جہنم کی آگ کا وعدہ اللہ کر چکا ہے ان سے خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ حسبهم وہی انہیں کافی ہے ولعنہم اللہ اللہ ان پر لعنت کی ہے ولہم عذاب مقیم ان کے لیے دائمی عذاب ہے کالذین ان لوگوں کی طرح من قبلکم جو تم سے پہلے تھے کانوا اشد منکم قوہ جو تم سے زیادہ سخت قوت والے تھے تم سے زیادہ زور والے تھے قوت میں واکثر اموال اور زیادہ مال والے تھے اولاد والے تھے زیادہ اولاد نہیں تھی مال بھی بس تم نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے سے بس تم نے بھی فائدہ اٹھا لو بخلاقہم اپنے حصے کا یا اپنے حصے سے کما استمتع الذین جیسے کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے بخلاقہم اپنے حصے سے وخذتم اور تم گھسے ہو کل ان لوگوں کی طرح خاص جس طرح سے وہ گھسے ہیں یا وہ تم ان کی طرح بحث مباحثے کے اندر لگے جس طرح سے وہ بحث مباحثے کے اندر لگے رہتے تھے تو تمہاری بھی عادات اور ادوار اور طور طریقے ان سے کچھ الگ نہیں ہے جو طریقہ کار ان کا تھا تم بھی ایسے ہی کرتے رہتے ہو تو خود تم کالذی خاضوا تم نے بھی اسی طرح سے مذاقانہ بحثیں کی ہے کالذی خاضوا جس طرح سے انہوں نے بحث کی تھی اولئک حبطت اعمالهم یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال فی دنیا والآخرت دنیا اور آخرت کے اندر اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اولئک منافقین کی طرف یا پھر جو پیچھے صفات اور آداب کے حامل لوگ ہوں گے جو صفات ابھی بیان ہوئی ہے ان لوگوں کے متعلق کہا ہے الم یاتہم نبأ الذین کیا نہیں ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں من قبل جو ان سے پہلے تھے قوم نوح وعاد قوم نوح کی اور عاد کی وثمود اور ثمود کی وقوم ابراہیم واصحاب مدین اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی اور مدین والوں کی والمؤتفقات اور اہل مؤتفقات تھی مؤتفقات والوں کی یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی خبریں کیا اب تک نہیں پہنچی ہیں جن کی بستیاں الٹی ہوئی قوم لوط وغیرہ اتتهم رسلهم ان کے پاس آئے ان کے پیغمبر بالبینات دلیلیں لے کر فما کان اللہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسا لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں والمؤمنون ایمان والے مرد والمؤمنات ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں معاون مددگار دوست ایک دوسرے کے اور ایمان والوں کا ان کی صفات کیا ہے پیچھے منافقین کی صفات بیان فرمائی تھی نیکیوں سے روکتے ہیں برائیوں کا حکم دیتے ہیں اب ایمان والوں کی صفات کیا ہونی چاہیے وہ اللہ بیان کرتے ہیں یا امرون ایمان والوں کی صفات کیا ہے یا امرون وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف بھلائیوں کا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بری باتوں سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرتے اللہ کی اور اس کے رسول کی اولئک یہی لوگ ہیں سيرحمهم اللہ جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائیں گے قریب رحم فرمائیں گے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکیم حکمت والے ہیں وعد اللہ والمؤمنین وعدہ کی اللہ نے ایمان والے مردوں سے والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں سے جنات باغات کا تجری بہ رہی ہوگی من تحت ان کے نیچے سے انہار نہریں خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہیں گے
ہمیشہ رہنے والے اس کے اندر، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور صاف ستھرے محلہ، پاکیزہ محلہ، فی جنات عدن ہمیشگی والی جنتوں کے اندر ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی رضامندی اکبر سب سے بڑی چیز ہے۔ باقی نعمتیں اپنی جگہ سب اچھی، لیکن ان سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضوان اور خوشنودی ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائیں گے، اعلان کر دیں گے کہ آج میں تم سے راضی ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، زبردست کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین اور منافقین سے جہاد جاری رکھیے، واغلظ علیہم ان پر سخت ہو جائیے، آپس میں نرم، کافروں اور منافقوں کے مقابلے میں سختی، یہ اللہ کو پسند ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بدترین جگہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ قسمیں کھا کر کہتے اللہ تعالیٰ کی، مَا قَالُوا کہ انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا حالانکہ تحقیق انہوں نے کہہ دیا ہے، کلمۃ الکفر کفر کا کلمہ انہوں نے اپنی زبان سے نکال دیا ہے، اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نکل چکا ہے، یہ کہہ دیا انہوں نے کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر کر دیا ہے، کافر ہو گئے ہیں بعد اسلامہم اپنے اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے ہیں، اسلام لایا اور پھر کافر۔ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخانہ کلمات کہے۔ اب ایک بار منافقوں کی طرف سے جب مسلمانوں نے ان کے کلمات کو جو گستاخی کی تھی سن لی، اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ فلاں فلاں کافر آپ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جب منافقین سے پوچھا تو انکار کر گئے، بلکہ قسم اٹھا لیا کہ ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ اس پر اللہ نے آیت اتار دی، پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، اللہ کی تحقیق کو کہہ چکے ہیں کفر کا کلمہ، وکفروا اور نے کفر کیا بعد اسلام اپنے اسلام کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، وہموا بما لم ینالوا وہموا اور انہوں نے ہم قصد کیا اس چیز کا بما لم ینالوا جو ان کو نہ ملی، جسے وہ حاصل نہ کر سکے، جو پورا نہ کر سکے۔ بعض واقعات اس آیت کے ضمن میں نقل کیے گئے ہیں جن کی طرف اشارہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تبوک کا سفر تھا، واپسی پر آ رہے تھے تو منافقین نے رسول اللہ کے خلاف ایک سازش کی تھی، اس سازش کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ 10-12 منافق مل گئے اور ایک گھاٹی کے اندر آپ کے پیچھے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً اکیلے گزر رہے تھے، ان کا پلان اور منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیجائے۔ اب اس کی اطلاع اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو دے دی جس سے آپ نے اپنا بچاؤ کر دیا، تو اس باقی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا نے بدلہ نہ لیا الا مگر اس بات کا ان اغناہم اللہ کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا، ورسول اس کے رسول نے من فضل اپنے فضل سے، مال غنیمتیں وغیرہ بہت ساری ملتی، فیتوبوا اگر وہ توبہ کر لیں یکو خیرن تو بہتر ہوگا لہم ان کے لیے، ویتولوا اگر وہ پھر جائے یعذبہم تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ عذابا علیما دردناک عذاب فی دنیا میں والآخرہ اور آخرت کے اندر، وما لہم نہیں ان کے لیے فی الارض زمین میں من ولید کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی نصیر مددگار ہے، حمایتی بھی کوئی نہیں کوئی مددگار بھی نہیں۔ ومنہم من عاہد اللہ ان میں سے وہ بھی ہے من عاہد اللہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ کہ اگر وہ دے ہمیں اپنے فضل سے، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے مال وغیرہ دولت وغیرہ پیسہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے، لنصدقن تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ جب انہیں دے دیا اس نے من فضل اپنے فضل سے، جب اللہ نے انہیں دے دیا مال دولت پیسہ، بخلوا بھی تو اس میں بخیلی کرنے لگے، وتولوا یاد رکھنا بخیلی سے مال بڑھتا نہیں گھٹتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، وتولوا اور وہ پھر گئے، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے تھے، اعراض کرتے ہوئے پھر گئے، واپس ٹال مٹول کرتے ہوئے چلے گئے، روگردانی کرتے ہوئے واپس چلے گئے پھر گئے، نہیں دی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہیں کی۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا تو انہیں سزا دی اللہ نے ان کے نفاق کی، انہیں اللہ نے ان کے جو نفاق تھا اس کی سزا دی،
یہ نفاق ڈال دو جس سزا کے طور پر فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر الی یوم اس دن تک یلقونہ جس دن مجھ سے ملاقات کریں گے بما احلفوا احلف اللہ اس وجہ سے کہ احلف اللہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی ما وعدوہ جو انہوں سے وعدہ کیا تھا وبما كانوا یکسبون اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو ان کو سزا مل گئی اللہ ان کو نفاق کی سزا دی ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا کب تک ہے اس نفاق جس دن مجھ سے ملیں گے قیامت کے دن تک مرنے کے دن تک اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور پھر اس وجہ سے بھی کہ جھوٹ بولتے تھے تو ان دو بیماریوں کی وجہ سے ان کو نفاق کی سزا ان کو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ڈال کر کے دے دی ہے علم یعلم کیا وہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم ان کے دلوں کے بھیدوں کو رازوں کو ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو سب کو اللہ جانتا ہے وان اللہ علام الغیوب اور بے شک اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں جاننے والا ہے اللہ کو سب پتہ غیب کی باتیں بھی الذین یلمزون المتطوعین وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں المتطوعین من المؤمنین جو خوشی سے کرنے والے ہیں ایمان والوں میں سے جو لوگ ان مسلمانوں پر جو خوشی سے کرنے والے ہیں ان پر تانا زنی کرتے عیب لگاتے پھر صدقات کے اندر جو صدقے خیرات وہ کرتے ہیں ان مسلمانوں پر یہ تانا زنی کرتے ہیں یلمزون کے معنی والذین اور ان لوگوں پر لا یجدون جو نہیں پاتے الا جہدہم مگر اپنی محنت مزدوری مشقت بس محنت مزدوری سے کرتے ہیں جتنا ملتا ہے اس کو بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں تو یہ دونوں پر عیب لگاتے ہیں جو خوشی سے دل کھول کر دیتے ہیں ان کو بھی نہیں بخشتے اور جو محنت مزدوری کر کے کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کو بھی نہیں بخشتے ہیں فیسخرون بس وہ مسخرے کرتے ہیں مذاق اڑاتے منہم ان سے تو متطوعین کا معنی یہاں پر صدقات واجبہ جو ہے زکات وغیرہ اس کے علاوہ وہ لوگ اپنی خوشی سے مزید بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور جہد یجہدون جہدہن مطلب یہ ہے کہ محنت مشقت کرتے ہیں وہ لوگ جو مالدار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت مشقت سے کماتے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آیت منافقین کی بری حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ جنگ وغیرہ کے موقعوں پر مسلمانوں سے صحابہ سے چندے کی اپیل فرماتے ہیں تو مسلمان آپ کی لبیک آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق دیتے ہیں مال زیادہ ہوتا ہے تو حسب زیادتی اپنے مال کے اعتبار سے وہ زیادہ صدقہ کرتے ہیں جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا دیتا ہے تو منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر تانا زنیاں کرتے ہیں زیادہ دینے والوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کا مقصد ریاکاری ہے نمود اور نمائش ہے اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے ہیں کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا بھائی تو اللہ تعالیٰ تیرے صدقے سے بے نیاز ہے تو وہ منافقین مسلمانوں کا استہزاء کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں سخر اللہ عنہم اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے مطلب ان کے تمسخر کا بدلہ دینا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے استغفر لهم آپ ان کے لیے استغفار کریں وَلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ یا ان کے لیے استغفار نہ کریں ان تستغفر لهم اگر آپ استغفار کریں بخشش کی دعا کریں ان کے لیے 70 مرہ 70 بار بھی فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا کہ منافق ہیں منافقوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے کافروں کے لیے جس طرح دعا سے روکا گیا ہے اسی طرح سے ان کے لیے بھی دعا نہیں کرنی ہے تو اسی طرح سے منافق ہمارے ابھی آج کل بھی کچھ مرے ہیں جیسے کہ ایران کے اندر دھماکے ہوئے ہیں جنگ ہوئی ہے امریکہ اور ایران کی اسرائیل اور ایران کی وہاں پر آیت اللہ خامنئی کا جو صدر تھا وہ مر گئے ہیں تو ہمارے پاس سالہ لوگ مسلمان کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے وہ شہید ہوتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے جس کا ایمان نہیں ہے وہ شہید نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ شیعہ ہیں وہ سارے کے سارے اور شیعہ جو ہوتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے اگرچہ نمازیں پڑھتے بظاہر وہ کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں لیکن وہ کلمہ بھی مسلمانوں سے الگ ہے ان کی نمازیں بھی 3 ہیں ان کا قرآن بھی الگ ہے 40 پارہ والے قرآن کو مانتے کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے نعوذ باللہ یہ جو آپ کے سامنے بھی پڑھ رہی ہیں آپ اس قرآن کا کہتے ہیں وہ قرآن اصلی نہیں ہے اصل قرآن جو تھا وہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ چوری کر لیا ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر حضرت علی کو نبیوں سے بڑا درجہ دیتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کا انکار کرتے ہیں تمام صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں میری اور آپ سب کی ماں عائشہ پر تانا زنی کرتے ہیں ان کو نعوذ باللہ برے القابات سے پکارتے ہیں
اور انتہائی نازیبا قسم کے کلمات ان کے بارے میں کہتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ بھلا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، میری بات پر یقین نہ ہو کہ کتابیں بنی ہوئی ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، ان کی ایمان کا حصہ ہیں، تو اس لیے ان کا اسلام سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ منافقین ہیں۔ ہمارے لوگوں کو، ہمارے مسلمانوں کو تاکید کریں، اپنے طور پر کر سکتے ہیں، لیکن ظلم اور اس بات پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ظلم ہے نہیں کرنا چاہیے تبلیغ کو، اسرائیل کو، لیکن ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے ہیں اور ان کو شہید نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا میڈیا تو جن کو ایک بار نہیں 1000 بار شہید کہے، لیکن ان کے کہنے سے شہید نہیں بن سکتے ہیں۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان ہی قرآن پر نہیں، صحابہ پر نہیں، تو بھلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اور پھر وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھو منافقین ہیں، ایک کے لیے آپ 70 بار بھی استغفار کر لیں، 70 بار، مطلب کیا ہے؟ 70 بار کا مقصد 70 بار ہی نہیں ہے، مطلب جتنا زیادہ استغفار کر لیں فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ ذَلِكَ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، برسول اس کے رسول سے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، اور خوش ہو گئے ہیں وہ لوگ جو مخلفون ہیں، مخلف پیچھے رہنے والے، پیچھے رہنے والے خوش ہو گئے ہیں، بما قالہم، اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے، رسول اللہ کے خلاف، وَقَرِهُ، اور انہیں ناپسند کیا ہے، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَنْفِرُوا، غزوہ تبوک کے موقع پر خود بھی نہیں گئے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے لَا تَنْفِرُوا، کوشش نہ کرو، نہ نکلو فی الحر، گرمی میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرا، سب سے زیادہ گرم ہے، جہنم کی آگ کی گرمی سب سے زیادہ ہے، اس گرمی سے زیادہ کسی اور کی گرمی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ تو اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو وہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے۔ دنیا کی آگ آخرت کے آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، 70 گنے زیادہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ فَلْيَذْهَبُوا قَلِيلًا، فَلْيَذْهَبُوا قَلِيلًا، پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بہت زیادہ روئیں، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، پھر اللہ آپ کو واپس لے جائیں، إِلَىٰ طَائِفَةٍ، کسی گروہ کی طرف منہم ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، تو پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں گے، لِلْخُرُوجِ، نکلنے کی، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، لَن تَخْرُجُوا، تم ہرگز نہ نکلو، مَعِيَ، میرے ساتھ، أَبَدًا، کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا، تم ہرگز نہ لڑو، مَعِيَ، میرے ساتھ، عَدُوًّا، دشمن سے، إِنَّكُمْ رَضِيتُم، بے شک تم نے پسند کر لیا، بِالْقُعُودِ، بیٹھے رہنے کو، أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی بار، فَاقْعُدُوا، تو تم بیٹھے رہو، مَعَ الْخَالِفِينَ، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی اب بیٹھے رہو۔ اب تمہاری اوقات ہی یہ ہے کہ تم عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، جو جنگ کے اندر شرکت کرنے کے بجائے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے رائے دی گئی تاکہ ان کے اس وہم اور اس غم اور اس حزن اور حسرت اور اس کے دباؤ بھی اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ نہ پڑھیے ان کی نماز جنازہ۔ اے پیغمبر، لا تُصَلِّ، نہ پڑھیں آپ نماز، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک پر، مِّنْهُمْ، ان میں سے، مَاتَ أَبَدًا، مر گیا ان میں سے کوئی کبھی، ان میں سے کوئی کبھی مر جائے۔ منافقین کی بات چل رہی ہے، غور سے سنیں اس بات کو کہ منافقین کے جنازے سے میرے نبی کو منع کیا جا رہا ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کے متعلق آتا ہے، جو رئیس المنافقین تھا، ان کا سردار تھا منافقوں کا، اس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، لیکن حکم عام ہے کہ وہ بھی شامل ہے، جتنے منافقین قیامت تک آئیں گے وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ ہر آدمی جس کی موت کفر اور نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اب شان نزول اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس کا بیٹا تھا عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ صحابی تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کیا کہ آپ بطور تبرک کے برکت کے طور پر ایک تو آپ اپنی قمیص اور کرتا مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، اور دوسرا آپ ایسا کریں کہ آ کر کے میرے والد کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، رحمدلی کرتے ہوئے کرتا بھی دے دیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف بھی لے گئے۔
حضرت عمر راستے میں آ گئے، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کیسے لوگوں کے نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، آپ کیوں ان کے حق میں دعا استغفار کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا نہیں، اختیار دیا ہے، روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمائے گا، تو یہاں اس میں روکنے کا تو کوئی ذکر نہیں، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کروں گا۔ تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کے آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی قطعی طور پر ممانعت فرما دی ہے کہ آپ نے ہرگز ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہو، دعا کے لیے استغفار کے لیے ان کے قبروں پر جا کر کے کھڑے بھی نہ ہو، دعا بھی نہیں کرنی۔ تو دیکھیں دعا سے بھی روک دیا، جنازے سے بھی روک دیا۔ تو آج ہمارا مسلمان سادہ لوگ غائبانہ امام وہاں پر آیت اللہ خامنہی وہاں مرا ہے، اور پاکستان کے اندر ہمارا مسلمان کہنے والا اپنے آپ کو وہ یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ ویسے ہی پڑھنا ناجائز ہے، چیز بھی حضور نے پڑھایا تھا، حضور نے حبشی کا جنازہ پڑھایا تھا، وحشی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا اس کی لاش کو، آپ کے سامنے بھی کیا لاش کو کر دیا گیا، اس کے لا کر کے رکھ دیا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات وہ مسلمان نہیں ہے، آپ ان کا نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ اس طرح سے ایمان کا خطرہ ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ فاسق ہیں، مرتے جب تک وہ بدکار رہے، بےطاعت رہے، نافرمان رہے، لہذا ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اور آپ کو عجب میں نہ ڈالے، آپ کو بھلے نہ لگے، اچھے نہ لگے ان کے مال وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولادیں، وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے أَن يُعَذِّبَهُمْ، کہ ان کو عذاب دے، سزا دے، بِهَا، فی الدنیا، اس کی وجہ سے دنیا میں، وَتَذْهَبَ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی جانیں نکلے، وَهُمْ کافرون، اور وہ کافر ہی رہے، کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکلے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، کہ تم ایمان لا اللہ پر، وَجَاهِدُوا، جہاد کرو، مع رسول، اس کے رسول کے ساتھ، اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ، تو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولو الطول، اولو الطول کون ہے؟ یہ ذی فضل والے، دولت مند، یہ آ کر کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولو الطول مقدور والے، تو دولت والے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، منہم ان سے، وقالو کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکن مع القائلین، کہ ہم بھی ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ رضو وہ خوش ہو گئے ہیں بِأَن يَكُونُوا مع الْخَوَالِفِ، کہ راضی ہو گئے وہ اس بات پر کہ ہو جائے وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، اور مہر لگ گئی ہے علی قلوبہم، مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، معه، اس کے ساتھ، جاہدوا، نے جہاد کیا، بأموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، واولئک لہم الخیرات، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، هم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے بھی یہی ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، تیار کر رکھی اللہ ان کے لیے باغات، یہ جنتیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون، جاء المعذرون، آئے عذر بہانے بنانے والے، بہانہ بنانے والے آئے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن، کہ رخصت دے دی جائے، اجازت دے دی جائے، لہم، ان کو، کہ پیچھے رہ جائے، اس کی اجازت دے دی جائے۔ وقعد الذین، اور بیٹھے رہے وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، سیصیب، قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب قریب، دردناک، قریب ان میں سے ان لوگوں کو پہنچے گا۔ تو ان معذرین کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، بعض کے نزدیک یہ دور رہنے والے عربی اور دیہاتی ہیں جنہوں نے آ کر کے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت مانگی تھی، اور دوسری قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آ کر کے عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت سمجھی نہیں، بیٹھے رہے ویسے۔ تو اس طرح گویا کہ آیت کے اندر منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے، عذاب علیم کی پھر ان کے وعیدیں دونوں کو شامل ہیں، ان میں سے جھوٹے عذر پیش کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے، ویسے ہی اجازت کے بغیر دونوں مراد ہوں گے، دونوں ہی معذرون ایسے بادیہ نشین مسلمانوں کے لیے بتا دیے گئے۔ اور بات کہتے ہیں ان سے مراد ایسے معذرون مراد ہیں جو خانہ نشین تھے، دیہاتوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اترا ہے کہ جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت دی تھی، بعض ہی کہتے ہیں۔
لیسا علی الضعفاء نہیں ہے ضعفاء پر، ضعیف لوگوں پر، کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین نہ ان لوگوں پر لا یجدون جو نہیں پاتے ما ينفقون جو وہ خرچ کریں، حرج ان پر نہیں ہے کوئی تنگی۔ بیمار جہاد میں نہ جائے، کمزور جہاد میں نہ جائے، جس کے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ اگر جہاد میں نہ جائے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا نصحوا جب وہ خیر خواہ ہو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ورسول اس کے رسول کے لیے، دلوں میں جذبہ بھی خیر خواہی کا ہے۔ ما علی المحسنین نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر من سبیل کوئی راہ کوئی الزام، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربانی کرنے والے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا ذکر ہے جو واقعی معذور تھے، ان کا عذر بھی واضح تھا، کمزور تھے، بوڑھے قسم کے لوگ، نابینا، لنگڑے وغیرہ معذورین اس میں شامل ہو جاتے ہیں بیماروں کے اندر، اور بیمار ہیں جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں ہیں، بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتے، تو پھر ان لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ولا علی الذین نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، گناہ ہے، الذین اذا ما اتوک جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں لتحملہم تاکہ آپ انہیں سواری دیں، ان کو سوار کریں، قلت تو آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں لا اجدو میں نہیں پاتا وہ ما احملکم علیہ جس پر میں تمہیں سوار کروں، میں سواری نہیں پاتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہوتی۔ تولوا تو وہ لوگ دوڑتے ہیں، وآینہم اور ان کی آنکھیں تفیض بہ رہی ہوتی ہیں من الدم آنسو سے، وہ واپس جاتے ہیں، واپس دوڑتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے واپس جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ حزنن غم سے، اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے ما وہ چیز ينفقون جو وہ خرچ کریں، خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جن کے پاس اپنی سواریاں ملے گی اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے سواریاں مانگی، آپ نے بھی معذرت کر لی کہ ان کی تھی نہیں، تو انہیں صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی وجہ سے، ان کے صدمے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انما السبیل علی الذین بے شک الزام ہے، راستہ ہے ان لوگوں پر الذین یستاذنونک جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہم اغنیاء باوجود ہے کہ وہ مالدار ہیں، تو باوجود ان کے مالدار ہونے کے مال و دولت کے ہونے کے باوجود بھی اغنیاء مالدار ہونے کے باوجود کیا کر کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر گناہ ہے، الزام ہے۔ ردو وہ خوش ہو گئے بے یکون المال خوالتے کہ وہ ہو جائے خوالد کے ساتھ، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پس وہ لا يَعْلَمُونَ جانتے نہیں ہیں۔